اچھا جی، ساتواں طبقہ تفسیر قرآن کے حوالے سے، فہم قرآن کے حوالے سے وہ ہے جو اصولی اور فروعی مسائل میں فرق کیے بغیر، یعنی بنیادی اور غیر بنیادی مسائل میں فرق روا رکھے بغیر وہ اپنے فالوورز کو، متبعین کو ترجمہ قرآن سے روک دیتے ہیں۔ ہوتے وہ صحیح العقیدہ ہیں، لیکن اصولی اور فروعی مسائل میں فرق روا رکھے بغیر ہی وہ اپنے فالوورز کو ترجمہ قرآن سے روک دیتے ہیں۔ ان کی لالچ صرف اس قدر ہوتی ہے کہ شریعت کے فروعی مسائل میں بھی ہمارے پیروکار صرف ہمارے تابع رہیں۔ ترجمہ قرآن پڑھنے سے خطرہ ہے کہ وہ ہماری گرفت سے، ہماری اتباع سے نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آٹھواں طبقہ وہ ہے جو اصولی اور فروعی اختلاف میں فرق کو نظر انداز کرتے ہوئے، یعنی بنیادی اور غیر بنیادی اختلاف میں فرق کو نظر انداز کرتے ہوئے فروعی مسائل میں، غیر بنیادی مسائل میں اختلاف پر تکفیر کا فتویٰ جھاڑ دیتے ہیں۔ کفر کا فتویٰ تو اصولی اختلاف پر لگتا ہے کہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، اصولی عقیدہ ہے، آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اصولی، بنیادی اور غیر بنیادی اس عقائد میں فرق نہیں کرتا۔ فرق نہ کرتے ہوئے وہ فروعی مسائل میں اختلاف پر بھی تکفیر کا فتویٰ جھاڑ دیتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، وہ حرفیت پسند ہوتے ہیں، اور اس میں جو اہل علم کا اختلاف ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ سے جو ایک گنجائش پیدا ہوتی کہ آپ نے کفر کا فتویٰ نہیں لگانا، پھر بھی وہ کفر کا فتویٰ جھاڑ دیتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال دیتے ہوئے جی تو نہیں چاہتا لیکن مجبور ہو کے مثال دے رہا ہوں۔ سماع موتیٰ کا مسئلہ اہل علم سمجھتے ہیں، قرآن کا عام قاعدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ بسا اوقات مردے سن لیتے ہیں۔ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ آپ جب دفن کر کے جاتے ہیں تو مردوں کی جوتوں کی آہٹ کی آواز سن لیتا ہے۔ اس کی اگرچہ مختلف تعبیرات ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، سمجھ آئی؟ یہی ہے کہ آہٹ سن لیتے ہیں، یا یہی ہے کہ اتنی جلدی موت، کیا کہتے ہیں، قبر میں جو سوال جواب کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی تعبیرات الگ الگ ہیں۔ بہرحال تو اب اگر کوئی شخص احادیث کو دیکھتے ہوئے یہ عقیدہ رکھے کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ مردوں کو سنا دیتے ہیں، تو ایک بندہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے کہ مردے تو سنتے ہی نہیں ہیں، تو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے کو کبھی کبھی اللہ سنا دیتے ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ لگا دے، تو یہ شدید بے احتیاطی ہے، یہ شدید ترین بے احتیاطی ہے، اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اسی طرح اب برعکس بھی آپ دیکھ لیں، جو کہتے ہیں جی کہ مردے بالکل نہیں سنتے، تو جو بعض احادیث خبر واحد کو دیکھتے ہوئے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مردوں کو سنا دیتے ہیں، تو وہ جو بالکل مردوں کے سننے کے قائل ہی نہیں، ان پر فتوے جھاڑنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ معتزلی ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ ہو گئے۔ تو یہ فتوے بھی بالکل غلط ہیں، حرف غلط سے بڑھ کر غلط ہیں۔ بہرحال یہ مجبوراً مجھے مثال دینی پڑی کہ یہ بے اعتدالیاں بہرحال دونوں طرف موجود ہیں۔ اور فہم قرآن کے حوالے سے ایک نواں طبقہ بھی ہے، آٹھویں طبقے سے ذرا متضاد۔ آٹھواں طبقہ تو یہ ہے نا کہ وہ بنیادی اور غیر بنیادی مسائل میں فرق کو نظر انداز کرتے ہوئے تکفیر کا فتویٰ جھاڑ دیتا ہے فوراً ہی۔ جس طرح اصولی مسائل میں اختلاف پہ تکفیر کفر کے فتوے لگتے ہیں، تو وہ فروعی مسائل میں بھی اختلاف پر کفر کے فتوے جھاڑ دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نواں طبقہ وہ ہے جو بنیادی اور غیر بنیادی اختلاف کو نظر انداز کرتے ہوئے، جو لوگ بنیادی مسئلے میں اختلاف کر کے قرآن میں تعویل کے نام پہ تحریف کرتے ہیں، وہ ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے، حالانکہ لگتا نہیں لگاتے۔ یعنی ایک بے اعتدالی یہ ہے کہ فتویٰ نہیں لگتا، فتویٰ جھاڑ دیتے ہیں۔ فروعی مسائل میں اختلاف پر فتویٰ نہیں لگتا کفر کا، تو آٹھویں طبقے میں ہم نے 8ویں نمبر پر ہم نے وہ طبقہ ڈسکس کیا تھا کہ فروعی مسائل میں کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، وہ فتویٰ جھاڑ دیتا ہے وہ طبقہ۔ 9واں مسئلہ یہ ہے، 9ویں درجے میں، 9ویں جو قسم ہے ہم یہاں وہ ڈسکس کر رہے ہیں، فتویٰ کفر کا لگتا ہے پھر بھی وہ فتویٰ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ تو تعویل کرتے ہیں،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگ دراصل بنیادی اور غیر بنیادی اختلاف میں فرق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بنیادی مسئلے میں کوئی اگر اختلاف کرتے ہوئے اختلاف کرے اور امت سے علیحدہ ہو جائے تو اس کو تعویل نہیں کہتے جناب، اس کو تحریف کہتے ہیں۔ تو کمزوریاں بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا، جو آپ کو پیچھے طریقہ کار بتا دیے گئے ہیں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، سمجھائی۔ ایک کمزوری یہ ہے کہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا لگا دیتے ہیں، دوسری کمزوری یہ کہ کفر کا فتویٰ لگنا چاہیے، شرک کا فتویٰ لگنا چاہیے، پھر بھی نہیں لگاتے۔ کیوں نہیں لگاتے؟ جی یہ اصل میں جو یہ بات کرتے ہیں نا، یہ تعویل کرتے ہیں۔ بھائی تعویل نہیں کرتے، تحریف کرتے ہیں۔ تعویل سمجھ آئی؟ اصولی عقیدے میں جہاں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، کوئی اپنی تفسیر کرتا ہے تو وہ تعویل نہیں ہوتی، اس کو تحریف کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بدترین مداہنت کا مظاہرہ، جیسے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھے اور قرآن کریم سے دلائل دیتا پھرے، اللہ کے علاوہ کسی رسول کو کسی اور کو حاضر ناظر سمجھے، دلائل دیتا پھرے، اللہ کے نبی کو بشر نہ سمجھے، دلائل دیتا پھرے، تو آپ اس کو تعویل نہیں کہیں گے جناب، یہ تحریف ہوگی۔ بشریت کا انکار، اللہ کے نبی کی بشریت کے انکار کفر ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا شرک ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاضر ناظر سمجھنا شرک ہوگا۔ اگر آپ اس کو تحریف کی بجائے تعویل قرار دیتے ہیں، نہیں یہ تعویل ہے، عالم الغیب اللہ کے نبی کو سمجھنے والا یا حاضر ناظر سمجھنے والا مشرک نہیں ہے، تو جناب پھر یہ چھوٹ ذرا قادیانیوں کو بھی دے دیں، وہ خاتم النبیین میں بھی تعویل کرتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے خاتم النبیین میں تعویل نہیں تحریف ہے، تو جناب یہی جواب یہاں ہے۔ قرآن کی واضح آیات کے ہوتے ہوئے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھے تو یہ تعویل نہیں تحریف ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاضر ناظر سمجھے تو یہ تعویل نہیں تحریف ہے، اللہ کے نبی کی بشریت کا انکار کرے، بشریت والی آیت کی تعویل کرے اپنی طرف سے، یہ تعویل نہیں تحریف ہے۔ یہ اسی طرح تحریف ہے جس طرح خاتم النبیین کے اندر تحریف ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ 10واں ایک طبقہ ہے، بس ہم اس پر بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو صاف کہتا ہے کہ عقائد اسلام قرآن کریم میں بہت واضح ہیں، ترجمہ قرآن سے واضح ہو جاتے ہیں، البتہ علمی، اجتہادی اور غیر واضح مسائل کی تعبیر و تشریح صرف اولی الامر کا کام ہے، علماء اور فقہاء کا کام ہے، سمجھ آئی؟ اور قرآن کریم کے اندر عوامی پہلو بھی ہے کہ عوام سمجھ سکتی ہے اس پہلو کو اور مسلمان ہو سکتی ہے اور کفر سے بچ سکتی ہے، اور علمی پہلو بھی ہے جو عوام کا کام نہیں، صرف علماء کا کام ہے۔ یہی طبقہ افراط و تفریط کی دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم ہے۔ میں اس طبقے کا نام نہیں لوں گا، بہت سارے سمجھ آئی، طبقات میں موجود ہیں، یہ کوئی خاص مخصوص مسلک نہیں ہوتا، سمجھ آئی۔ ہاں الحمدللہ ہم حنفی ہیں، شافعی بھی اس کے اندر داخل ہیں، حنبلی بھی داخل ہیں، مالکی بھی داخل ہیں، سمجھ آئی۔ تو ہم کوئی اتنا وہ چھوٹا ذہن نہیں رکھتے، اللہ کا شکر ہے، آپ کو صرف اصول بتا رہے ہیں، سمجھے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صاف سمجھتا ہے کہ قرآن کریم میں کفر و اسلام کی بنیادیں واضح ہیں، انہیں عوام بھی سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم کا ایک علمی پہلو جو عوام نہیں سمجھ سکتی، صرف علماء سمجھ سکتی ہے، بس یہ ایک طبقہ ہے۔ تو بس آپ قرآن کریم کا مطالعہ شروع کر دیں، حقائق کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے، نکھرتے چلے جائیں گے، بکھرتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ الرحمن، انشاءاللہ العزیز۔ اللہ اکبر، کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول ان پڑھ قوم میں اترے، ان پڑھ قوم میں، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ اپنی شان بتا رہے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھوں میں بھیجا، ان پڑھوں میں، امیین میں بھیجا، اور وہ امیین، وہ ان پڑھ قرآن کو سن کر، صرف پڑھ کے بھی نہیں، پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، قرآن کو سن کر اس کے مغز تک پہنچ جاتے تھے، اس کی روح تک پہنچ جاتے تھے، اور کفر و اسلام کے درمیان جو حد فاصل ہے، فرق واضح، اس تک پہنچ جاتے تھے۔ مگر آج کا پڑھا لکھا انسان اتنی عقل اور اتنا شعور بھی نہیں رکھتا کہ اس پر فہم قرآن کے دروازے کھلیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا خبردار ترجمہ قرآن نہیں پڑھنا۔ یعنی عرب کا ان پڑھ تو سن کے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، پاکستانیوں کو یہ اجازت بالکل نہیں دینی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سوال بھی اپنے اختتام کو پہنچا کہ تفسیر قرآن، فہم قرآن کے حوالے سے
مختلف طبقات کون سے ہیں، تو ان کی افراط و تفریط بھی بغیر کسی کا نام لیے آپ کے سامنے میں نے سامنے رکھ دی ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارا اگلا سوال ہوگا، سوال نمبر 28، وہ لغت کے زور پر قرآن کو سمجھنے کے سمجھانے کے حوالے سے ہوگا، جس پر انشاءاللہ ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا